ماشاءاللہ کافی وقت ہوا ہے اور آپ نے بہت بڑے بڑے مقررین، خطبہ اور بڑے بڑے نعت خوانوں کو سماعت کر لیا ہے، اور اب اخیر میں بہت چھوٹے اور بے عمل اور بے علم انسان کی باری، اور اللہ سے دعا کہ اللہ پاک مجھے کچھ ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ چونکہ شادی کا موقع ہے تو میں نے خطبے میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اگر آپ لوگ نکاح کا خطبہ سنتے ہیں تو یہ آیت آپ نے اس خطبہ نکاح میں بھی سنی ہوگی۔ یہاں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خطبہ نکاح کو ہمارے علماء نے مسنون یعنی سنت قرار دیا ہے، اس نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے اگر خطبہ سنا ہوگا، بار بار سنتے ہیں خطبہ نکاح، یہ اور بات ہے کہ توجہ نہیں دیتے، کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، بات چیت میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر توجہ دیں آپ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 3 آیت پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پر کثیر روایات میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی نکاح کے موقع پر خطبہ دیتے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام ان 3 آیتوں کی تلاوت اکثر فرماتے تھے۔ وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ اس کی شروعات، اس کا آغاز ہوتا ہے اتقوا اللہ سے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ سے ڈرو، جیسے پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، کس سے؟ ربکم الذی، اپنے رب سے۔ دوسری آیت پڑھی جاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور تیسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کہو۔ تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈر کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ بظاہر ان تینوں آیتوں میں کوئی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، شادی بیاہ کا تذکرہ نہیں ہے، نکاح کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جس میں نکاح کا تذکرہ موجود ہے، جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے۔ یہ آیت پڑھی جا سکتی تھی۔ اسی طریقے سے اور بھی آیتیں نکاح کے متعلق موجود ہے جو سورۃ النور میں موجود ہے، سورہ نساء کے اندر موجود ہے، اور اس کا تذکرہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں افصح العرب پر، قربان جائیں سید الفصحاء پر، قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی حکمت اور تدبر پر کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی اور تینوں کا تعلق اللہ کے ڈر سے ہے۔ ہمیں کیا نتیجہ ملا، ہمیں کیا سمجھ ملی؟ حضور علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں 3 آیتیں پڑھی اور تینوں کا ذکر اللہ کے ڈر سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بھی 3 دور ہیں۔ ایک دور نکاح سے پہلے کا، ایک دور نکاح کرنے کا، اور ایک دور نکاح کے بعد کا۔ تینوں آیتوں میں ڈرایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب پتہ چلا، ہمیں بتایا جا رہا ہے نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ جو بات سمجھ میں آتی اشاروں میں، اس کو اشارۃ النص کے حوالے سے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو جب تمہارے پاس بیوی نہ ہو، اور عورت کو جب تمہارے پاس شوہر نہ ہو، اور تم بالغ ہونے کی منزلوں کی طرف بڑھنے لگو، تم سن بلوغ کے دہلیز پر قدم رکھنے لگو، تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے
لگو تو اب تمہاری نفسانیت تمہیں ابھارے گی، تمہارا نفس تمہیں کہیں اور لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے کبھی کوئی ایسا کام مت کرنا جو نکاح کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر، مرد کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم نہ کرے، عورت کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم نہ کرے، اس لیے کہ جس کے دسترخوان پہ کھانا نہ ہو اور اس کو بھوک لگی ہو تو شریف لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانے کا انتظار کرے، نہ کہ کسی اور کے دسترخوان پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے اور کسی کے ہاتھ کی روٹیاں چھیننے کی کوشش کرے۔ یہ شرافت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اوروں کے ہاتھ سے روٹیاں چھینو گے تو کائنات میں اختلاف پیدا ہوگا، کائنات میں خون ریزیاں پیدا ہوگی، آپس میں انتشار پیدا ہوگا، اور خود کے دسترخوان پر بیٹھ کر انتظار کرو گے تو وہ اس کا اجر بھی ملے گا اور وقت پر کھانا آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ قرآن مقدس کی تلاوت خطبے میں فرما کر کے گویا کہ بتایا، نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ فحش راستہ ہے، یہ بری چیز ہے۔ نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج فلموں کی اور سیریل کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ بے شمار نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ لوگ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، میں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے معذرت چاہتے ہوئے تھوڑی سی بات کو کھول کر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میری عادت ہے۔ یعنی شادی سے پہلے نوجوان لڑکے بھی زنا کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں اور نوجوان لڑکیاں بھی زنا کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں۔ سب نہیں ہوتے ایسے، لیکن اکثریت۔ یاد رکھنا، اگر نکاح سے پہلے تم نے زنا کیا تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ جو شادی سے پہلے زنا کرے اور توبہ نہ کرے، اس کے گھر میں عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے گھر میں مریض اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے گھر کے اندر نافرمان اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، زنا کا اثر دنیا کے اندر ظاہر ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ مریض اولاد ہوگی، دکھ دینے والی اولاد ہوگی، پریشان کرنے والی اولاد ہوگی، مگر جو توبہ کر لے یہ دنیا کا نقصان ہے، اور اللہ اکبر جو آخرت کا نقصان ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اگر جہنم میں کسی کو دیا جائے گا تو وہ زانیوں کو دیا جائے گا، اور ان کا حال یہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں کو جہنم کے اندر اللہ اکبر آگ کے ہتھوڑوں سے کچلا جائے گا، اور ان کے جسم کے اس حصے سے ایسا پیپ بہے گا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے میدان محشر والوں کو تکلیف ہوگی، تو محشر والے پکار اٹھیں گے اتنی سڑی ہوئی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے جو دنیا میں زنا کرتے تھے ان کے اعضاء سے یہ سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، ان کے اعضاء کی بدبو محشر والوں کو اتنی تکلیف پہنچائے گی تو خود ان کو کتنی تکلیف پہنچائے گی؟ اللہ اکبر۔ علامہ ابن الجوزی
لکھتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے، جب کوئی زنا میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ اکبر زمین کانپ جاتی ہے، زمین تھرا جاتی ہے، اور زمین اللہ کی بارگاہ میں چیخ و پکار کر کے آؤ فغا کر کے کہتی ہے اے اللہ تو مجھے اختیار دے دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور زنا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والے کا ایمان اس سے ایسے نکال لیا جاتا ہے جیسے انسان اپنے کپڑے نکال لیتا ہے۔ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا گیا زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے اس کے جسم سے ٹپکتے ہیں، اس کو غریب نواز سرکار نے بھی اپنے ملفوظات میں بیان کیا کہ جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو جتنے قطرے اس کے جسم سے ٹپکتے ہیں ان قطروں کی تعداد کے برابر شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے بعد، ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک کے جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، اور ان سب کے گناہوں کا عذاب قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا جس کے غسل کی وجہ سے وہ شیطان پیدا ہوئے تھے۔ اور نکاح کی برکت کا اندازہ کرو، نکاح کی برکتیں کتنی ہیں۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اماں حوا کے قریب ہو کر کے ان سے وظیفہ زوجیت ادا کیا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا آپ غسل جنابت کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور خوشی خوشی آپ نے غسل جنابت فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ جانتے ہیں بیوی کے قریب جانے کے بعد غسل کرنے کا ثواب کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ہر قطرے کے بدلے میں اللہ فرشتے پیدا کرتا ہے، وہ قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب غسل کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ ثواب صرف میرے لیے مخصوص ہے یا میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے سارے ایمان والی اولاد کو بھی ملے گا۔ غسل میں قطرے کتنے نکلے؟ ان کی تعداد کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اتنی تعداد کے آپ کے غسل سے پہلے یا آپ کے غسل کے بعد آپ کے گھر بچے پیدا ہو یا نہ ہو، آپ کے غسل جنابت سے آپ کے گھر بچے پیدا ہو یا نہ ہو، ان غسل کے قطروں کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے زنا سے بچو اور نکاح کی طرف آؤ۔ یاد رکھنا یہ بھی فرمایا گیا زنا کرنے والا جب زنا کر لے اور وہ 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے، 1-2 بالٹی سے نہیں، کتنے 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر وہ جو گناہ کا دھبا لگا ہے وہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس کے دل پر لگنے والے اس زنا کا دھبا وہ 7 سمندر کے پانی بھی اس کو پاک نہیں کر سکتے۔ یہ ہے زنا۔ اور یاد رکھنا زنا کرنے والا اگر زنا کر لے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عمر اللہ گھٹا دیتا ہے، اللہ اس کی عمر گھٹا دیتا ہے، اللہ اس کی روزی گھٹا دیتا ہے، اور اللہ اس کے چہرے سے نورانیت کو چھین لیتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری روزی نہیں چلتی، روزی سے برکت اٹھ گئی۔ کیسے نہ اٹھے؟ اس لیے کہ کسی کا جسم زنا کر رہا ہے، کسی کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیسے زنا کرتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں اس کی آنکھیں زانی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں زنا کرتی ہے۔ اور اللہ اکبر، ان آنکھوں کو جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، یعنی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا، عورتوں کو بری نظر سے دیکھا ہوگا، عورتوں کو گناہ کی نظر سے دیکھا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ان آنکھوں میں داخل کی جائے گی۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، فلم کی اسکرین پر یا ٹی وی کی اسکرین پر یا موبائل کی اسکرین پر اللہ اکبر ننگے ننگے جسموں کو فلموں کی شکل میں دیکھنے والوں، گندے مناظر کو دیکھنے والوں، اپنی راتوں کو عریانیت کے رنگ میں رنگ دینے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، بہت طاقتور ہونا، بہت قوت والے ہونا، جوانی کے زور پر، اللہ اکبر اپنے بازوؤں کی قوت پر، جوانی کی طاقت پر اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہو۔ سن لو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، جن آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے جو عریاں مناظر ہیں، جو گندے فلمیں ہیں، جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ مجھے بتاؤ آنکھیں کتنی کمزور ہے، اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اگر ہماری ماں بہنیں گھروں میں پیاز کاٹ رہی ہو، اس کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے اگر آنکھ کے اندر چلے جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں اپنے حال پر رحم تو کرو، اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ اللہ اکبر، جو آنکھیں پیاز کے ذرات برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں ننھے ننھے دل کے برداشت نہیں کر سکتی، جب ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، پاک دامن رہو، تمہاری اولاد بھی پاک دامن رہے گی۔ یا ایک بات مجھے یاد آتی ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک سارے نوجوان دل کے کانوں سے سنیں، بہت سارے جوان تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی کی بیوی پر نظر ڈالنے کا بڑا شوق ہے، کسی کی بہن پہ نظر ڈالنے کا بڑا شوق ہے، کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالنے کا بڑا شوق ہے، اور اب لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جس کو دل کے کانوں سے اس کا مفہوم سن لو۔ ارشاد فرماتے امام شافعی کہ اللہ اللہ کہ زنا قرض کی طرح ہے، زنا قرض کی طرح ہے، مگر یاد رکھو ہر قرض لینے والا اپنی مرضی سے قرض ادا کرتا ہے، مگر زنا ایسا قرض ہے ادھر تم کسی سے لوگے ادھر تمہاری گھر کی عورت سے خود بخود ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ادا ہوگا جیسے شیشے کے مکان میں بیٹھ کر، جیسے شیشے کے مکان میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے مکان پہ پتھر پھینکو گے، اس کی مٹی کا مکان چکنا چور ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے شیشے کا محل ضرور چکنا چور ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہے، تمہاری بیویوں کی عزتیں محفوظ رہے، تمہاری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہے، تمہاری بہنوں کی عزتیں محفوظ رہے، تو دوسروں کی عورتوں کی عزت پر نظر مت اٹھانا، ورنہ تمہارے گھر میں وہ آگ لگے گی جس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہ سکے گی۔ کیا نہیں جانتے ایک جوان میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دو، مجھے زنا کی اجازت دو۔ تو میرے آقا نے اس کو کیا کہا؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیوی اور تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، حدیث سے اشارت النص کے طور پر یہ بات ملتی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے اگر تو کسی کی بیٹی سے زنا کرے گا تو تیری بیٹی سے بھی زنا کیا جا سکتا ہے، اگر تو کسی کی ماں سے زنا کرے گا تو تیری ماں سے بھی زنا کیا جا سکتا ہے، اگر تو کسی کی بہن سے زنا کرے گا تو تیری بہن سے بھی زنا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور اللہ جو صلہ دینے والا، بدلہ دینے والا، سزا دینے والا ہے اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا
بھروگے؟ اس سلسلے میں اس عنوان کے حوالے سے کہ نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا، ایک چھوٹی سی بات کروں اور اپنی بات اس حوالے سے ختم کر کے پھر دوسری گفتگو کا آغاز ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری گھر کی بیٹی، بہن، بیوی پاک دامن رہے، ان کے ساتھ برائی نہ ہو، آپ کو پاک دامن رہنا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کو یقین نہیں آتا، ارے میرے گھر میں تو اتنے پردے ہیں، میرے گھر میں تو اتنے پہرے ہیں، ہمارا کون کیا کر لیا؟ ایک عالم نے یہ حدیث پڑھی، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہو سکتی، یہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ عالم تھے، بادشاہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ حدیث ہے، تو کہا یہ حدیث نہیں ہو سکتی اور میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، بادشاہ نے کہا میں ابھی چیک کرتا ہوں، ابھی پتا چلے گا کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ مولانا نے کہا، عالم نے کہا ٹھیک ہے کر لو، کیسے چیک کرو گے؟ کہا میں ابھی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ روتے ہوئے کمرے میں آیا، عالم بیٹھے ہوئے تھے اور قدم پکڑ کے کہتا ہے میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ عالم صاحب نے کہا کس طرح چیک کیا تم نے؟ تو اس نے بتایا کہ میری بیٹی، میں نے اس کو کہا آج باہر جاؤ، باہر جا کے واپس آؤ، پورے شہر میں سب سے خوبصورت میری بیٹی ہے، اس سے خوبصورت کوئی نہیں۔ لیکن وہ پورے شہر میں چکر لگا کر کے جب آئی تو آنے کے بعد ایک شخص نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کے گالوں سے چھیڑ چھاڑ کی اور چھوڑ دیا۔ میری بیٹی روتے ہوئے آئی، روتے ہوئے آنے کے بعد اس نے مجھے یہ واقعہ بتایا، میں مان گیا کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کی، لیکن ایک عورت مجھے بڑی خوبصورت نظر آئی تو میں نے اس کے گالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، سو میری بیٹی کے ساتھ بھی وہ کر لیا گیا۔ اور جو بچے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ دل کے کانوں سے سننا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ممکن ہے یہ بات آپ کو گراں لگتی ہوگی کہ ہم تو پاپ کریں اور ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ پاپ کرنے کی آپ بات کرتے ہیں کہ کوئی کر لے جائے گا۔ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنا شیش محل محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کسی کے مٹی کے دیوار پر کبھی پتھر مارنے کی کوشش مت کرنا۔ اور یہ تو اسلام ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا قانون ہے، رحمت للعالمین کا رحمت والا قانون ہے۔ جب حاتم طائی کی بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں بغیر دوپٹے کے لائی گئی تو میرے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر کے اپنی پوری امت کو پیغام دے دیا کہ بیٹی کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹی دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی غریب کی ہو یا امیر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی کی آبرو کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر تم نے حفاظت کی اپنی نگاہوں کی، اگر تم نے حفاظت کی اپنی آبرو کی، اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی، کیا انعام ملتا ہے؟ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کبھی برائی نہیں ہوگی۔ ایک بات بیان کی جاتی ہے، ابھی بھی ہمارے سماج میں، معاشرے میں بہت چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹیاں قصوروار صرف نہیں ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں۔ آپ کہیں گے ہم قصوروار کیسے ہیں؟ ہم قصوروار اس طرح سے ہیں کہ وہ بیٹیاں گھروں میں 30 35 سال کی ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو رشتے نہیں آتے، ان کو رشتے نہیں آتے تو وہ کیا کرے گی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے تو شادی کو اتنی مہنگی کر دیا
شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی، جب تک 5 لاکھ جمع نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی، جب تک 10 لاکھ جمع نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی، جب تک 20 لاکھ جمع نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی۔ اب شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اب گویا کہ معاذ اللہ شادیوں کے نام پر جہنم کا سامان ہو رہا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ لوگوں نے نکاح کو مشکل کر دیا، منڈپ لگے گا تو شادی ہوگی، کھانا ہوگا تو شادی ہوگی، رسومات ہوگے تو شادی ہوگی۔ اللہ اکبر، شادیاں اتنی مہنگی نہیں تھی جتنی مہنگی ہم نے کر دی ہے۔